السلام علیکم گائز، یو واچنگ کور سیلز. یہ دوسری ویڈیو ہے ہماری جناب علی جان بھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب چونکہ بہت پرانے شوقین ہیں، ہر بریڈ شوقین تو دیکھیں شروع اپنے شوق کے شروعات سے لے کر اینڈ تک ڈفرینٹ بریڈس کے اوپر پریکٹیکلی ایکسپیرینسز حاصل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے ادھر جہلم سائڈ گجرات سائڈ ہماری ایک بریڈ بہت مشہور ہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ مطلب ان کی ہسٹری اسی ایریے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، لسانیوں کی ہسٹری میں کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں، کافی اساتذہ کے انٹرویوز بھی اس کے بارے میں آ چکے ہیں، پر جہاں تک جو ہسٹری میں نے شیئر کی ہے وہ جہلم سائڈ کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ جو لسانی ہیں وہ گجرات سے ہی سٹارٹ ہوئے تھے. مطلب جو بہت فیض شاہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان میں ماسٹر جمیل کا نام، استاد اسلم کا نام ڈنگا سٹی سے ریلیونٹ. ٹھیک ہے، تو جیسے جہلم میں گئے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو سب اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، پر اسرائیل عالمگیر اور گجرات ایریے میں بھی یہ بریڈ کافی حد تک رہی اور ابھی بھی کہیں استادوں کے پاس ہے بھی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ہسٹری جو سی نا، اس ایریے کی ہسٹری ہمیں نہیں پتہ، تو کچھ پتہ ہے پر شیئر نہیں ہوئی کسی بھی سوشل میڈیا پہ. تو ہم انشاءاللہ علی جان بھائی کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس ایریا میں کن کن استادوں کے تعلق ہے اس بریڈ کے حوالے سے، اور کہاں کہاں آئی، کیسے گئی. تو ہسٹری کافی ہمیشہ انٹرسٹنگ رہتی ہے اور ٹاپک یہ ہے بھی انٹرسٹنگ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی ہاں جی علی جان بھائی. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ زبردست جناب، شکر الحمدللہ. چلے علی جان بھائی آپ بتائیں، لسانی کتنے عرصے سے آپ رکھ رہے ہیں؟ سر میری شروعات جو ہے وہ لسانیوں سے ہے. تقریباً میں 7 یا 8 کلاس میں پڑھتا تھا، اس وقت سے الحمدللہ لسانی میرے پاس موجود ہے. اچھا. تو لسانی جناب آپ کو بذات خود بریڈ یہ کیسی لگتی ہے؟ لسانی سر ان کا نام ہی لسانی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہہ لیں کہ واقعی وہ لسانی ہیں. ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو لسانی کا نام دیا گیا، اسی لیے وہ کہہ لیں کہ ورلڈ فیمس ہوئی ہے بریڈ. سر کچھ دیکھیں یوٹیوبرز میں نے کافی دیکھے ہیں جی، وہ لسانیوں کو میاں والی بریڈ بھی بنا دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں لسانی میاں والی ٹائپ ہیں؟ جی نہیں سر، یہ فالس انفارمیشن جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں. سر گل اس طرح ہے کہ عام بندہ جس طرح علم باز کہہ دے اچھا اندر ایک جہاں نہیں کران گے، جی ہاں اسی طرح لسانیاں نو ہر کالے نو لوگ لسانی کہہ دیں نے. جی ہاں پتہ ہونا کچھ نہیں ہونا. لسانی یار ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے، جی ہاں وہ ایک نشانی بھی ہے. بالکل. ہوں صرف کالا ہونا لسانی نہیں ہے، انہوں نے باقی لوازمات بھی پورے ہون تو پھر جا کے لسانی بن گیا. سر کچھ آتے ہیں، میں ایک اور بندے کا دیکھ رہا سا یوٹیوب تے، وہ دس رہا سی کہ جناب ساڈے پاسے والے لسانی سادے گجرات پاسے والے لسانی بینگم، یہ کس طریقہ ہوئے؟ اس گل کی مجھے سمجھ کو نہیں لگی. سر لسانیاں وچوں ہی بینگم نکلتے ہیں. بینگم کسی بریڈ چوں بھی نکل سکتے ہیں. جی ہاں تھائیاں بھی میں بینگم دیکھیں، شاموں جگہ بینگم نہیں دیکھے، تھائیاں میں بینگم دیکھیں، میاں والی کوکڑا بینگم دیکھیں، اور کافی ساری بریڈاں بینگم دیکھیں. لیکن لسانیاں وچوں کثرت نال بینگم نکلتے ہیں. سر عام بینگم تے لسانی بینگم چ کیا فرق ہے؟ سر لسانی بینگم وچ ساریاں نشانیاں جڑیاں نے وہی ہوندیاں جڑی ایک عام سادے لسانی وچ ہوندیاں، صرف وہ گول ایکسٹرا ہوندا ہے، پتیاں ایکسٹرا ہوندیاں. باقی مضبوطی اصالت دے والے نال اصالت دے حوالے نال سر انہاں دی یہ ہے کہ وڈے استاداں دی میں دساں گا، اپنی ازمائش میں بعد چ گل کراں گا، اور اپنے استاداں دی میں گل دساں گا کہ انہاں نوں آخری حد تک، جو کہتے ہیں حد نوں ہاتھ لانا، اتنے تک انہاں نوں ازمایا گیا ہے. اچھا 82 تو 82 مرغ بھی، وہ اوپر فریش مرغ چھوڑنا، اس تو اوپر پھر فریش مرغ چھوڑنا. مطلب اصالت دے لحاظ نال ہر اینگل چ پورے بہت مضبوط برڈز نے. بالکل بہت مضبوط ہے، انتہا دے مضبوط ہے، انتہا دی السالتاں نے انہاں وچ. اچھا سر میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا سا، وہ لسانی دی ڈسکرپشن کرتے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ تے امیجز چلدیاں. جی جی تو وہ تقریباً 80% منو دوگلے ٹائپ دے مرغے شو کیتے. دیکھو گل ہے کہ دیکھے بندہ وہی لسانیاں پر بولدا چنگا لگتا ہے جس نے تجربہ کیتے ہوئے تو جس نے آپ رکھے ہو. اس بندے نو کہ سمجھ جی ڈسکرپشن وچ ویڈیوز ہی ٹلیاں دی چلا رہا ہے، یا مطلب دوگلے برڈز دے جڑے اصالت چوں ہی کمی ہے، اصیل کیٹیگری کے پوائنٹس ہی ان برڈز میں کم ہے جو پیچھے ڈسکرپشن میں شو کر. یہ تو برڈز بریڈز کی بےزتی کر رہے ہیں یار آپ. ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے. دوگلے ٹائپ کا مرغا بینگم ہو، آپ لسانی اس کو نام دے دیتے ہیں، کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے، چلیں جی ہم اصل مقصد اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں جی، ہسٹری کے اوپر. سر آپ
اپنے علاقے کی ہسٹری ہم سے شیئر کریں. سر ہمارے علاقے کی ہسٹری جو ہے وہ سب سے پہلے میں شروع کروں گا بابا فیض شاہ صاحب پڑھنے والی گجرات سے. صحیح ہوگا. ان کے پاس یہ بریڈ موجود تھی. اچھا. ان کے پاس آگے سے 2-3 کہانیاں موجود ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوئس صاحب ان سے ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب تقسیم کے بعد سن 47 کے بعد وہ پاکستان آئے تو بات تو یہی ہے کہ دیکھیں ہسٹری جو سی ہے ادھر لکھی لکھائی تو کہیں سے ملتی نہیں ہے. یہ تو یہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں اور باتوں سے کافی جو سے کنٹروورشلز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ چینج بھی ہو جاتی ہے کئی جگہوں میں. ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو حقیقت چھاننی پڑتی ہے بیچ میں سے, فلٹر کرنی پڑتی ہے کہ اصل مدعا کیا ہے. تو آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی سر میں عرض کر رہا ہوں کہ بابا فیض شاہ صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں. ان کے پیچھے کے آگے وہ کافی ساری کہانیاں ہیں. اچھا. وہ فیض شاہ صاحب سے لسانی آئے اسلم جعفری صاحب کے پاس. حکیم جعفری صاحب بھی ان کو کہتے تھے, اسلم جعفری صاحب بھی. ان سے ان کے بعد استاد جمیل صاحب کے پاس. ان کے بھائی استاد اقبال صاحب. اچھا. ان کا بھی بہت نام رہا ہے. انہی سے یہ بریڈ آئی ہمارے کھاریہ میں. اچھا. بابا گل پیر صاحب کے پاس. وہ اس طرح کی آئی کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اسلم جعفری صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں استاد اقبال صاحب, میری ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے یہ ساری ہسٹری مجھے بتائی تھی. اچھا. کہ کیسے یہ لسانی ہمارے پاس آئے, کیسے یہ چلے. ان کے پاس ایک میل آیا تھا لسانی, وہ پٹھا تھا. اس کو یہ جو کھاریاں میں بابا جی کے پاس ہے, ڈنگا میں اسلم جعفری صاحب کے چھوٹے جو بھائی ہیں استاد اقبال سے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو بہت ہوئے تقریباً 3 سال یا اس سے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال ہو گئے تقریباً. صحیح ہے. تو یہ ان کی زبانی میں جو میں نے ان سے سنا میں وہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ لسانی جو آئے ہمارے پاس ایک پٹھا آیا تھا. اسلم جعفری صاحب وہ لے کے آئے تھے بابا فیض شاہ صاحب کی سے. انہوں نے پھر گل پیر صاحب سے ایک مرغی لی. اچھا. ان کے پاس اپنے لاکھے مرغ تھے, بہت مشہور مرغ تھے, بند کل کے نیا مرغ تھے, لاکھے مشکل مرغ تھے. انہوں نے وہ مرغی لگائی اس پٹھے کے ساتھ. ان سے 4 پٹھیاں بنی. اچھا. 2 بینگم, کالا چینا ان کا رنگ تھا. مطلب وہ جو مرغ آیا تھا ان کے پاس وہ بینگم تھا, وہ سادہ تھا, گل والا, مطلب بینگم نہیں, وہ بینگم نہیں تھا. لیکن مرغی کے بلڈ میں سے بھی بینگم کوئی نہیں تھا. اچھا. تو یہ مرغ کے بلڈ میں سے مرغ کے بلڈ میں سے آیا تھا. اچھا. 2 پٹھیاں بینگم بنی, ان کا رنگ کالا چینا تھا. 2 پٹھیاں جو ہیں وہ گاڑی بادامی کہہ لیں, عام کو لاکھی بھی کہتے ہیں, کو کلیجی بھی کہتے ہیں, چاکلیٹی وہ کلر کہہ لیں, لاکھی کہہ لیں عام زبان میں. انہوں نے ایک پیئر جو تھا وہ بینگم اور ایک سادی خود رکھ لی. ایک جو ہے وہ بڑی مرغی کے ساتھ واپس پٹھیاں 2 جو ہے استاد اسلم گل پیر صاحب کو واپس دے دی. اچھا. گل پیر صاحب کو واپس دے دی. پھر انہی سے آگے جو پٹھیاں جوان ہوئیں پھر وہ واپس اسے بڑے مرغ کے ساتھ لگائی گئیں. انہی سے وہ بریڈ چلی, ان بریڈ ہوئی, ان بریڈ ہو کے وہی چلی. پھر وہی بریڈ استاد لطیف صاحب کے پاس آئی. اچھا. انہی میں سے بابا لطیف صاحب کے پاس آئی. انہی میں سے آگے 3 انڈے جو گئے تو استاد صفدر صاحب کے پاس. اچھا. وہی جن سے مور استاد صفدر کا مشہور ہوا, وہی چلتے رہے. پھر اس کے بعد انہی میں سے جو مرغ جو ہیں وہ کھاریہ میں سے گل پیر صاحب کے پاس جو چلے, بہت ماشاءاللہ انہوں نے نام کمایا, اس وقت لڑتے رہے ہیں. پھر میرے استاد جو ہیں وہ استاد خلیل الرحمان بٹ صاحب. اچھا. وہ شاگرد تھے ڈاکٹر مشتاق صاحب کے. ڈاکٹر مشتاق صاحب شاگرد تھے بابا فیض شاہ صاحب کے. اچھا. ڈاکٹر مشتاق صاحب کے پاس بھی وہی مرغ تھے جو گل پیر صاحب کے پاس تھے. پیچھے سے بلڈ ایک, وہ بلڈ ایک تھا. لاکھے مشکل مرغ تھے, انتہا کے خوبصورت, انتہا کے اصیل مرغ تھے, بند کل کے نیا مرغ تھے. انہوں نے پھر وہی انہوں نے اپنا کراس بھی انہوں نے اس میں کیا. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لسانیوں میں سے جو لاکھے مشکے آ رہے ہیں وہ جو مادی گل پیر صاحب کے پاس جو لاکھے بلڈ میں سے پڑی اس کی وجہ سے لاکھے مشکے ہو گئے. سر پہلے تو مشکے ہی تھے جی, وہ نہیں آگے وہ ڈیوائڈ ہو گئے. مطلب 2 بلڈز میں تقریباً 2 بلڈ میں تقسیم ایک ہی بلڈ میں 2 کلر آنا شروع ہو. گل پیر صاحب نے وہ جو ہے وہ پٹھیاں ان کے پاس دوبارہ اپنا مرغ لگایا. ان کے پاس علیحدہ بلڈ چل پڑا. ان میں سے لاکھیں زیادہ نکلنا شروع ہو گئے. ابھی بھی یوٹیوب پہ, فیس بک پہ انہی کے جو ہے آگے سے کہہ لیں کہ ان کے بچے فالوورز ہیں جو بھی وہ آگے سے وہ چلا رہے ہیں, وہ ان میں سے زیادہ لاکھیں بینگم نکل رہے ہیں. اچھا. لیکن جو اسلم جعفری صاحب کے مرغ تھے ان میں سے زیادہ مشکے آتے ہیں. مطلب صحیح ہوگا, ٹھیک ہوگا. مشکے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عام مشکوں کی طرح نہیں ہے. ان کا ایک خاص پیٹرن ہے. ان کے لیفٹ پر میں یا رائٹ پر میں طاق میں 3، 5، 7ویں کلی وہ سفید آتی ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. گردن کا یال جال اٹھائیں وائٹ ہوتے ہیں, کمر کی سریاں اٹھائیں وہ نیچے سے وائٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.
اسی طرح جو ہیں وہ گل پیر صاحب کے مرغے جو لاکھے کلر میں وہ تبدیل ہو چکے تھے، وہ نیچے سے بلیک آتے تھے. اچھا ابھی آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے اس ایریے میں ابھی یہ لسانی موجود ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ لسانی موجود ہے. اچھا جی. اگر 100/100 نہ صحیح تو 90% وہ کہیں بھی نہیں اچھا ہوتا. آپ دیکھیں یہ ایک بڑا کنٹروورشل سا کویشچن ہے کہ کیا لسانی پیور حالت میں موجود ہے؟ اس کا جواب دیں. سر پیور حالت میں موجود ہیں، لیکن وہی بات کروں گا کہ بڑے شوقین وہ دکھاتے نہیں ہیں کسی کو. سر پیور حالت میں کیسے ہو سکتے ہیں جب شروع میں ہی کراس ہو گیا؟ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ جو مرغ بابا گل پیر شاہ صاحب کی طرف سے وہ 3 کراس اس ان کے حیات میں 3-4 کراس ہو چکے تھے، لیکن اشرف اسلم جعفری صاحب کے جو مرغ تھے وہ انہی میں ان بریڈ ہوتے رہے، مطلب وہ واپس پیور کرتے پیور حالت میں چلتے رہے. اگر جو پٹھیاں بنی ہیں واپس بڑے مرغ کے ساتھ، ان میں جو بنی ہیں واپس مطلب انہوں نے باہر سے کوئی بلڈ ایڈ نہیں کیا. باہر سے کوئی بلڈ ایڈ نہیں کیا. تو آپ کے کہنے کا مقصد جو پاپا جی کے پاس اسلم جعفری کے مرغوں میں سے گیا وہ پیور میں سے گیا تھا، وہ اصل حالت میں جو مرغ تھے وہ ان میں سے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. مطلب ہمیشہ جو سا پیور بلڈ جو سا نا ایک شوقین آدمی پرزیو کر سکتے جس کو لالچ نہیں ہوتی نہ ہی لڑانے کی، دوسری بات یہ ہے نہ کسی کو دینے کی، ٹھیک ہے، نہ بیچنے کی. تو وہ اس کو وہ یہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی حالت ان کی ہو سکے تو اسی میں ہی اس بریڈ کو پرزرو کروں. تو کافی استاد ہیں جو پرانے وہ صرف اس لالچ کے بغیر تھے، انہوں نے اپنی بریڈز کو جو نا اس طریقے سے مینٹین رکھا. چلو جی بڑی اچھی بات ہے جی. چلیں جی ہم اب اس ویڈیو کا اختتام کریں گے. تھوڑی چھوٹی موٹی ہسٹری تھی علی جان کی طرف سے، تو انشاءاللہ ان کے پاس بھی لسانی موجود ہیں اسی بلڈ لائن میں سے، اسی ہسٹری سے ریلیونٹ. تو انشاءاللہ ان کا بھی شوق آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کرواتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.